4 عیدیں ہیں جسے ہم مناتے ہیں. سب سے پہلے جہاں سے آغاز ہوتا ہے ولادت المسیح, Christmas. I'll say in Urdu as well as in English so you would know. کہیں پہ سمجھ نہ آئے, آج پریچنگ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور جب تک ٹیچنگ نہیں ہوتی اس وقت تک سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا. سو عید ولادت المسیح, جہاں یسوع المسیح نے اس دنیا میں جنم لیا. آپ سب اس سے واقف ہیں کہ آنے کی وجہ کیا تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات, دوسری عید, سیکنڈ فیسٹ, قیامت المسیح, یسوع المسیح کا پیدا ہونا, اور پھر اس کے بعد اس جہان میں جو ہے وہ کروسیفکشن, ریزوریکشن ڈے. قیامت المسیح ریزوریکشن ڈے, جسے ہم ایسٹر بھی کہتے ہیں, لیکن ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل سراسر غلط ہے. ہمیں اسے ریزوریکشن کہنا چاہیے. پھر اس کے بعد تیسرا فیسٹ عید سعود المسیح, اسینشن ڈے. یسوع المسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر اٹھایا. کتنے دن کے بعد ہوا؟ 40 days. 40 کا دن. اس دن ٹیوزڈے کو بھی میں نے اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ 40 کا دن جو ہے وہ 40 کا عدد جو ہے اس کا روحانی مطلب ٹائم آف ٹیسٹنگ, ٹائم آف پریپریشن, ٹائم آف ٹرانزیشن, ٹائم آف ٹرانسفارمیشن. اور بائبل میں ہی ایک اور جگہ لکھا ہے, ہمیں ملتا ہے ٹائم آف ڈسٹریکشن بھی ہے 40 دن. مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کو لے کر جب اسے کولیکٹیولی لیا گیا تو اس حساب سے اسے بیان کیا جا سکتا ہے. تیاری کا دن, امتحان کا دن, بدلنے کا دن, تبدیلی ایک لمحے سے دوسری طرف جو ہے اس کو 40 کا دن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 40 دن جو تھے یسوع المسیح کے اپنے شاگردوں کے ساتھ جگہ بجگہ انہیں دکھائی دیتا رہا. اور اس کے بعد چوتھی اور آخری عید. اب آپ پوچھیں گے اس میں سے بیچ میں وہ گڈ فرائیڈے کہاں گیا, پام سنڈے کہاں گیا؟ تو میں نے کہا تھا یہ ساری چیزیں مرج ہو کے آتی ہیں, لیکن بیسیکلی جو کلام مقدس کے مطابق ہیں وہ 4 عیدیں ہیں جو ہم مناتے ہیں. اور چوتھی عید ہے عید پینتی کوست. Is that clear to all? چوتھی کون سی ہے؟ عید پینتی کوست. اور اسے اردو میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ روح القدس کے نزول کا دن. اور یہ کون سے دن پہ ہوا؟ 50th. یونانی زبان کا لفظ گریک ورڈ پینتی کوستے which means 50th. کون سا دن ہے؟ 50واں دن. اور یہ 50واں دن کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یسوع المسیح کے جی اٹھنے سے, ریزوریکشن سے لے کر جو ہے نزول روح القدس کا. اور یہ چوتھی عید تکمیل نبوت بھی کہلاتی ہے, تکمیل وعدہ بھی کہلاتی ہے, فلفلمنٹ آف پرومس. کیونکہ یسوع نے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا. اور پھر آگے چل کے اسی باپ کے اندر, یوحنا 14 باب میں یہ ساری چیزیں مینشن ہیں کہ پھر اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک مددگار بخشوں گا. اب مددگار انگلش میں اسے ہیلپر کہتے ہیں. ایسی شخصیت جو ہر لمحہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے. ایک مددگار باغ عدن میں بخشا گیا تھا جب آدم اکیلا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے. اور پھر جب یسوع المسیح کو اس بات کی
جو ہے اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے ساتھ میں نے 3.5 سال گزارے ہیں، اب میں جب جاؤں گا تو یہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے، اور انہیں ضرورت ہے کہ ان کے پاس ایسی ہستی موجود ہو جو کہ ان کو گائیڈ کرے، لیڈ کرے۔ میں اس سے پہلے 2 سیشنز کر چکا ہوں روح القدس پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جو ہے روح القدس کی میں نے خصوصیات اور کیا کیا کام کرتا ہے وہ میں نے بیان کیا تھا، اس کے پھل اور اس کے جو ہے وہ اس کی نعمتیں میں نے بیان کی تھی۔ ابھی اگلا جو سیشن اس کے بعد آئے گا اس کو ذرا ڈیپتھ میں ہم سیکھیں گے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ پینتیکوست کے حوالہ سے ہم اسے سیکھیں۔ تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو آپ کے لیے انہونی ہو یا ایسی جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو یا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، بلا تکلف آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرے عزیزو، اس کا ہونا بہت ضروری تھا، اور اگر ہم آج کے حوالے کی طرف بڑھیں تو اس میں ہم دیکھیں گے اعمال 2 باب اور اس کی 1 سے لے کر 4 آیت۔ جی ہاں جی پڑھیں۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 اور وہ سب روح القدس سے بھر کے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت کرے۔ میرے عزیزو، اس حوالے سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ اس کا اگلا حصہ ہم پہلے اس پر غور کر چکے ہیں پچھلے میرے خیال if I'm not mistaken couple of months ago، لیکن آج جس بات پر ہم غور کریں گے گو کہ یہ سیزنل میسیجز کہلاتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ سیزنل رہ جائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ ہاللیلویہ۔ عید پینتیکوست کا ہونا 50ویں دن ضروری تھا، کیونکہ اس کی پیشین گوئی بھی ہو چکی تھی۔ یہ کوئی خود بخود آٹومیٹکلی کوئی ایسا نہیں ہے کہ گڈی آٹومیٹک ہے، انہوں اگنیشن دیا تو وہ چلنا شروع ہوگی، نہیں نہیں نہیں، خدا کی طرف سے ہر چیز پلانڈ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ جانے سے پہلے یسوع نے بھی کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہیں ایک مددگار بھیجوں گا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ انسانی زندگیاں ہیں اکثر و بیشتر لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو انہیں لیڈ بھی کرے، گائیڈ بھی کرے، سکھائے بھی، سمجھائے بھی، بڑھائے بھی، اور سب سے بڑھ کر خدا سے باتیں لا کر ہمیں بخشے۔ اس لیے بہت ضروری تھا اس کا ہونا۔ اب اس عید پینتیکوست کے دن کو لینے کے لیے انہوں نے وہ کر کیا رہے تھے؟ اگر ہم پہلی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے اور وہ سب ایک جگہ جمع، ایک ساتھ ایک جگہ جمع تھے۔ کی کرتے ہیں لوڈو کے ڈنڈے سے؟ اگر ہم پہلے باب میں اور اس کی 14ویں آیت پر دیکھیں تو وہاں اس کے آخری حصے میں لکھا ہے ایک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے۔ ان کا دھیان کس بات پر تھا؟ دعا پر۔ انہیں یہ پتا تھا کہ دعا ہی کے وسیلہ سے ہمیں خدا وہ مددگار بخش سکتا ہے، دعا ہی کے وسیلہ سے وہ حاصل کر سکتے تھے جو کہ یسوع مسیح جانے سے پہلے انہیں کہہ کر گئے۔ تو یہاں پر جو بات سمجھ میں مجھے آئی یا ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جب تک یک جا ہو کر، کتنے لوگ تھے؟ یہ 120 کی جماعت تھی۔ اگر ہم 15ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے تخمیناً 120
शख्सों की जमायत थी। वहां पर 11 शागिर्द और 12वां यहूदा इस्करियोती का जिसने जगह ली, जो मतिया कहलाता है, उसके नाम पूरा निकला था। That was the 12th disciple after यहूदा इस्करियोती, after Judah। और उसके साथ साथ यस्सु की मां मरियम भी वहां मौजूद। भाई बहन तकरीबन कहा जाता है 120 लोगों की जमायत वहां मौजूद थी, और इस तगोदो में थे कि यस्सु अल मसीह ने जो उन्हें हुक्म दिया है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए यरूशलेम से बाहर ना जाना। तो कहां थे ये यरूशलेम के अंदर ही एक बाला खाना में मौजूद थे। अगर हम 12वीं आयत में देखें तो वहां हमें इसके बारे में पता चलता है, 13वीं आयत पहला बाब। और जब उस दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और बरतलमाई और मत्ती और हलफई का बेटा याकूब और शवाउन जेलितुस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये बाला खाना जहां पर वो मौजूद थे, जहां वो रहते थे, वहां पर बाकी लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया ताकि पेंतीकोस्त के लिए तैयार हो जाए। वो तैयारी कर रहे थे। ये 10 जो दिन थे यीशु मसीह के जाने के बाद, वो 10 दिन जो है वहां पर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। अब पेंतीकोस्त 50th नंबर का मतलब क्या है? न्यू स्टार्ट, आगाज, फुलफिलमेंट, भर जाना किसी चीज से। और 50वें दिन हुआ क्या कि वो रूह कुद्दस से भर गए। अपने आप में लफ्ज एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आप को। अगर हम थोड़ा सा इसको डेप्थ में देख रहे हैं तो ये हमें बताते हैं कि हमारा मतलब क्या है, क्यों हम यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर वो एक जगह जमा थे। और अगर हम इस अहद को समझना चाहते हैं तो हमें पुराने अहदनामा में जाना पड़ेगा। खरूज 24 बाब 12वीं से 17वीं आयत। एक्सोडस verse 24 chapter verse 12 to 17। इस पूरे हवाले को पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको समरी बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा, घर में जाके जरूर इसे पढ़िएगा। और उसके बाद इसी एक्सोडस का 32 चैप्टर जो है वो भी आपकी हेल्प करेगा इस बात को समझने में। बाब 32 जो है वो भी हमें इस बारे में बताएगा। तो मेरे अजीजों, 2 अहद बांधे गए। मैं कलाम की रूह से अज़रूह बाइबल आपको सिखाऊंगा कि 2 कौन कौन से अहद थे। पहला अहद जो मूसा के साथ कोहे सीना पर, कहां पर? कोहे सीना पर। इससे पहले कि मूसा को कोहे सीना पर ले जाया जाता, खुदा ने उससे बातें की, तैयार किया। एकदम नहीं हो गया ये सारा काम, एक प्रोसेस है। We have to go through a process if we need to get something, if we have to achieve something. And यहां पर हमें नजर आता है कि मूसा से खुदा ने जलती झाड़ी में भी बात की। झाड़ी जल रही थी, बर्निंग बुश। ये मैंने इसलिए आपको नहीं बताया था बेटा, ये मैं चाह रहा हूं कि मैं साथ साथ इसको कहानी की सूरत में आपको सुना दूं, लेकिन वो जो हवाला जो था वो उसको ऊपर रखिएगा। थैंक यू। वो जलती झाड़ी, बर्निंग बुश, तबाह नहीं हो रही, खाक नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जहां खुदा है वो लोगों को जलाता तो है, कोयले सुलगते तो हैं, लेकिन वो जलकर राख नहीं होते। वो दूसरों को, पंजाबी जी कहते हैं दूजियां को पखांदे रहंदे ने। अकेला कोयला अकेला ही है, वक्त आएगा वो बुझ जाएगा। लेकिन एक कोयले के साथ दूसरे कोयले जब पड़े रहते हैं तो जलता हुआ कोयला दूसरों को भी आहिस्ता आहिस्ता आग देता है, ताकि वो भी जो है उस ताप को दे सके। They can feel the heat, लेकिन उसके लिए भरा हुआ होना बहुत जरूरी है, कोयला जलता हुआ। अब यहां पर झाड़ी जो है जल रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही, बिल्कुल जो है तबाह बर्बाद या राख नहीं हो रही। वहां से खुदा उससे बात करता है। अब this is the time when God has started speaking to Moses.
اس کو بتانا شروع کر دیا کہ اب تجھے کرنا کیا ہے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, اب تیرا فردر پلان کیا ہوگا میرے لیے. اس سے پہلے تو نے اپنے لیے زندگی جی ہے, اب تم میرے لیے جیے گا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا. وہاں سے آزاد کروا کے نکال کر لے آئے, اور اس کے بعد کوہ سینا پر جو ہے پہلے خدا نے اسے اوپر بلایا, اس سے باتیں کی, اس سے کہا کہ سب کو کہہ دے پاک ہو جائیں, اور کوئی جو ہے وہ اس کے پہاڑ کے نزدیک نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی ذات الہی پاک ذات ہے, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھسم ہو جائے صرف ناپاکی کی وجہ سے. تو اس نے واپس نیچے آ کے لوگوں کو تیار کیا, اور پھر دوبارہ پہلے موسیٰ اور ہارون کاہن اوپر گئے ہیں, اور اس کے بعد وہ نیچے آ گئے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے کیا ہوا کہ ان سب کو تیار کر کے موسیٰ اور یشوع کوہ سینا پر جاتا ہے. اور کیا سما تھا وہاں پر؟ اگر ہم دوسرے باب کی اور اس کی دوسری آیت میں دیکھیں کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور یہی عالم اس وقت کوہ سینا پر بھی موجود تھا, کہ وہاں پر جو ہے ایک بادل نے گھیر رکھا تھا کوہ سینا کو, کیونکہ خدا اترنے والا تھا. روح دنیا کے آغاز سے موجود ہے. اگر پیدائش میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے کہ روح پانیوں پر جنبش, لیکن ابھی تک اسے حکم نہیں دیا تھا کہ جا کے لوکانا گل کر. ہاں جی, میں نے کہا تھا کہ تثلیث ٹرینٹی ہے, باپ, بیٹا, روح القدس, فادر, سن اینڈ ہولی اسپرٹ. اور یہاں پر ہمیں اب دیکھیں کہ وہ سما کوہ سینا پر عہد پینتیکوست کا سما تھا. خدا موسیٰ سے باتیں کر رہا ہے, 40 دن 40 رات خدا وہاں اس کے ساتھ رہا, اسے اپنی شریعت دی, اور یہ تھا پہلا عہد جو خدا نے موسیٰ کو دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اپنے احکام دیے, پالیسیز دیں, لیجسلیشنز دیں, لیگیسی دی کہ یہ ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہے. This is we have to follow as a Christian, as being follower of God. کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. تو میرے عزیزو, پہلا عہد لوحوں کی صورت میں موسیٰ کو دے دیا گیا. 40 دن گزر گئے, تھلے والے پریشان نے, کی ہو گیا, بندہ اٹھتے گیا واپس ہی نہیں آیا. اور شیطان نے ان کے دلوں میں سمانا شروع کر دیا. انہوں نے اگے کاہن جڑا سی ہارون, انہوں نے جڑا رائے لاتا دوسرے, آؤ بچڑا بنائیں. پتہ نہیں موسیٰ کتنے رہ گیا. اکثر و بیشتر یہ ہماری زندگیوں میں بھی یہی حال ہے. ہم انتظار نہیں کرتے, ہمیں ہر چیز جلدی جلدی ملنی چاہیے. ویٹ کرنا بہت ضروری ہے خدا کے حضور میں. کیا کر رہے تھے وہ؟ ایک جگہ جمع تھے اور دعا میں مشغول تھے. وہ انتظار کر رہے تھے اس مددگار کا. یہاں پر بنی اسرائیل نے انتظار نہیں کیا کہ موسیٰ نیچے اترے گا اور ہمیں بتائے گا. اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنے لیے معبود تیار کر دیا. تو کیا ہوا؟ معبود تیار کیا. نہ صرف وہ خود بھٹکے بلکہ جو ان کا کاہن تھا, جڑا انہوں کا خادم سی, انہوں بھی نال ہی لے کے کہندے نے اسی تے ڈبا گے, کینوں بھی نال ہی لے کے ڈبا گے اسی. اور یہاں پر اکثر و بیشتر آج کی کلیسیاؤں کا, آج کے لوگوں کے اندر تباہی اور بربادی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خادماں نوں لیڈ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا. حالانکہ کاہن کہہ سکتا تھا کہ نہیں, کلام یہ نہیں کہتا سانو یہو جے احکام نہیں ملے, لیکن وہ خود بھی ان کے ساتھ, خادم بھی آج جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ ساری جگہ نہ چلی جائے. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں, میرے والد صاحب ہیں, جدھر بھی کلام سنانے جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں گل کرا گا سچائی دی, کو بلایا جائے تو نہ پائے نہ بلائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بات کلام سے ہوگی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ ہارون کو بھی جو ہے دوسرے راستے لگا لیا. اور موسیٰ جب نیچے آیا تو اس بات پر بھڑک اٹھا.
जो अहकाम खुदा से मिले थे उठा के उस बछड़े के ऊपर मार दिए, और फिर क्या हुआ कि वो अहकाम, वो शरीयत खत्म तो नहीं हुई, लेकिन एक तौर पर इस बात का भी अंदाजा हो गया कि वो ज़ाते इलाही हमारे लिए क्या कुछ चाहता है, क्या कुछ करता है, लेकिन साढ़े हालात फिर उंजदी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कलाम पर नहीं है, हमारा ध्यान खुदा की बातों पर नहीं है। और जो पहला अहद मूसा के वसीला से मिला था, लोग क्यों कहा गया था 10 अहकाम दिए गए थे, ताकि लोगों को जो है एक लेजिस्लेशन दी जाए, एक लेगेसी दी जाए, एक रूल्स प्रिंसिपल्स, ताकि उसके मुताबिक चल सकें। जब तक हमारे चौगिर्द बाउंड्री नहीं है ना असूलों की, उस वक्त तक हम कभी भी राह रास्त पर चल नहीं सकते, वरना पट गई राह के करिए दर्द करिए। और ये कलाम की बात है, ये मेरी कोई अपनी बात नहीं है। और फिर देखते हैं कि पहला अहद यहां पूरा हुआ, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं यिर्मयाह 31 बाब 31 से 35 आयत। और ये वो पेशीन गोई थी जो कि सेकंड कॉन्वेंट के बारे में कही गई थी। फर्स्ट कॉन्वेंट was given on that mountain, and the second one is written here in Jeremiah chapter 31. कोई भी जरा ऊंची आवाज में 31 से 35 आयत में बोलिए पढ़े। 31। हाँ जी। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया, जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के मुताबिक इस्राएल के घराने से बांधूंगा, खुदावंद फरमाता है। मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। क्या ही खूबसूरत बात है। पहला कॉन्वेनेंट कोहे सीना पर अहकाम की सूरत में मूसा को दे दिया गया, जो लूहों के ऊपर लिखा गया। अब दूसरे कॉन्वेनेंट की बात, हमारा मेजर प्रॉफिट है यिर्मयाह। ये बड़े पैगंबरों में से हैं। यिर्मयाह हो गया, यशायाह हो गया, दानिएल हो गया, फिर उसके बाद हमारे छोटे पैगंबर भी हैं आगे आके, जो जैसे जोना है, यूना और मीका है, और बहुत सारे हैं। तो मेरे अजीजों, यिर्मयाह ने इस बात की पेशीन गोई कर दी, अपने को नहीं किया, खुदा ने उसे सिखाया कि एक अहद मैंने बनी इस्राइल को दिया था शरीयत की तौर पर, लॉ की सूरत में। अब मैं ऐसा अहद करूंगा जो किसी लोहों पर नहीं होगा, वो उनके बातन में रहेगा। और कलाम मुकद्दस पौलुस रसूल के मुताबिक क्या कहता है कि ये मकदस किसका है? खुदा क्या है, वो इसमें बसता है। ये है दूसरा अहद। और फिर उसके साथ क्या है कि उनके दिल पर लिखूंगा। और दूसरा अहद पेंतिकोस्त की सूरत में जो है, उस दिन उन शागिर्दों पर 120 की जमात में जो है वो नाजिल हुआ। समझ आ रहा है ये लिंक कहां से शुरू हुआ था, कहां पे आया है, और कहां अब जो है किस तरफ हम जा रहे हैं। मेरे अजीजों, पहले कॉन्वेनेंट में लोगों ने नाफरमानी की, और अगर हम खरूज 32 बाब का अगर हम उसका पूरे तौर पर जो है उसको पढ़ें, तो वहां में मिलता है कि उसके बाद तलवार चली और 3000 लोग खेत आए, 3000 लोग मारे गए उसी दिन। और जिस दिन रूल कुद्दस, पेंतिकोस्त वाले दिन रूल कुद्दस जो है उन लोगों पर 120 की जमात पर नाजिल हुआ, तो कितने लोग बचे? 3000 लोगों ने गुनाहों से तौबा करके बपतिस्मा लेकर कलीसिया का हिस्सा बन गए। डिफरेंस देख रहे हैं? नाफरमानी करते हैं तो हमें तहतीह कर दिया जाता है। पहले अहद के वसीला से लोगों ने अपनी जानें खोई, दूसरे अहद के वसीला से लोगों ने नई जिंदगी पाई।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। عدد سیم ہے 3000 اتھے سن تے 3000 اتھے نے. وہاں پر اکیلا موسیٰ خدا کے پاس حکم لینے جاتا ہے, یہاں پر 120 کی جماعت خدا کے حضور میں موجود ہے اور خدا سے مدد مانگ رہے ہیں. اور جب روح القدس پینتیکوست والے دن ان کے اوپر نازل ہوا تو وہ روح سے بھر گئے, مختلف زبانیں بولنے لگے, روح کی جو ہے نعمتیں, روح کے پھل ان کی زندگی میں نظر آنا شروع ہو گئے, اور اس کے وسیلہ سے انہوں نے لوگوں کو ڈسٹریکشن سے بچا کر, تباہی سے بچا کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف راغب کر دیا. اور ایک اور بات یہاں پر جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ کلیسیا کا حصہ بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بپتسمہ لے کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے تو ہی ہمیں روح القدس انعام میں ملے گا. یہ ایک نئی لیجسلیشن مل گئی ہے, یہ ایک نیا کانویننٹ مل گیا ہے, یہ ایک نیا عہد ہے جو خدا کی طرف سے یرمیا نبی کی معرفت لکھا گیا کانویننٹ جو ہے وہ پینتیکوست کی صورت میں پورا ہوا کہ آج کے بعد کوئی شریعت جو ہے, کوئی لا ان کو کسی پیپر پر نہیں, کسی لوحوں پر نہیں, بلکہ ان کے باطن میں رکھوں گا تاکہ منکر بھی نہ ہو, سانو پتہ ہی نہیں. گریس کا دور ہے لیکن ہمیں اور زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. وہ شریعت کا دور تھا, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, لیکن میرے عزیزوں وہاں موت ہی موت تھی. لیکن جب ہمیں یسوع المسیح نے شریعت سے نکال کر فضل میں داخل کر دیا ہے تو پھر اس فضل کے وسیلہ سے گناہ کا ہمارے اوپر کوئی حکم نہیں چل سکتا. ہاللیلویا. اور یہ ہے وہ لنک پینتیکوست کا جو کہ ہمیں کوہ سینا سے لے کر یروشلم کے بالا خانہ تک نظر آتا ہے. ہاللیلویا. اور میرا ایمان ہے میرے عزیزوں, اس وقت, کیونکہ میں اکثر بیشتر یہ کہتا ہوں, کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ایک بندہ ہو یا 10 بندے ہوں, لیکن کوالٹی کے ساتھ معیاری طور پر جب خدا کے حضور میں آ جاتے ہیں تو پھر خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت. ہاللیلویا. خدا آپ کی بھی زندگی میں اسی طرح بڑے بڑے کام کرے, اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ بات جو آج ہم نے سیکھی ہے یہ ہماری زندگیوں میں گھر کرے گی, کہ ہمارا ایکشن, ہمارا عمل ہمارا فیوچر جو ہے, ہمارا مستقبل طے کرتا ہے. ہاللیلویا. میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے.